Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome you all to the official Facebook page of Photoheart Journalist Association and also welcome you all to the Positive Head with me उर्वा शफीक. आज का हमारा जो टॉपिक है वो जेलसी, हसद से रिलेटेड है और मैं समझती हूँ आज के दौर में इस पे बात करना बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. हसद के हवाले से मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि हसद का कोई इलाज नहीं है, बिल्कुल लाइलाज बीमारी है और आप खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हो. उसमें किसी का कुछ नहीं जाता. मुल्क आपस में लड़ रहे हैं हसद की बुनियाद पर. उसके पास ये क्यों है, हमारे पास ये क्यों नहीं है. हर दूसरे इंसान को देख लें, उसका यही इशू है, हसद. उसके पास ये क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है. हमें मिल जाता, ये हो जाता तो वो हो जाता. जो अपने पास मौजूद है उस पर देखना ही नहीं है ना, उस पर तो शुक्र अदा करना ही नहीं है. मुल्क आपस में लड़ रहे हैं और आप ये देख लें इसने दुनिया में क्या क्या तबाहियां मचाई हैं. भाई भाई को जो है ना आपस में खून का प्यासा बना दिया है. दुनिया जब बनी थी सबसे पहला जो कत्ल हुआ था वो भाइयों के दरमियान में हुआ था और वो कोई आम नहीं थे, नबी के बेटे थे. आपस में भाइयों का रिश्ता था और उनमें क्या हुआ, बड़े ने छोटे को नौजुबिल्ला कत्ल कर दिया इस बुनियाद पर कि मुझे वो मकाम हासिल क्यों नहीं है जो इसको हासिल है. इस बात पर, हसद की बुनियाद पर उसको कत्ल कर दिया गया था. तो आप सोच लें फिर हसद कैसी चीज़ है. आप उनके रिश्तों से भी जो है आपको नफ़रत दिला देता है. हसद की बुनियाद पर आप अपने भाई के खून के ही प्यासे हो जाते हैं. हसद जो है वो असल में होता क्या है, आप इसको जो भी डेफिनेशन दे दें, लेकिन हसद जो है वो ये है कि आप अल्लाह की तकसीम पर खुश नहीं है, उससे राज़ी नहीं है कि अल्लाह ताला ने फ़लाँ को ये दिया है तो आपको क्यों नहीं दिया. हालांकि आप में इतनी अकल नहीं है कि आप ये सोच लें कि आपके पास भी कुछ तो ऐसा होगा ना जो उसके पास नहीं है. लेकिन हम तो नहीं सोचते ना, हसद हमें अंधा कर देती है. हसद की भी कैटेगरीज होती हैं. सबसे पहला वो होता है जो कहता है फ़लाँ के पास कुछ है तो वो मुझे भी मिल जाए. दूसरा वो होता है जो कहता है फ़लाँ के पास ना हो और मुझे मिल जाए. और जो तीसरा होता है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है, फ़लाँ के पास ना हो, मुझे मिले या ना मिले लेकिन फ़लाँ के पास भी ना हो. ये मेरे ख़्याल से सबसे ख़तरनाक लोग होते हैं. आप लोग हमारे स्टैंडर्ड देखें कि हम किन किन बातों पर हसद कर रहे हैं. किसी के पास गाड़ी क्यों है, किसी के पास घर क्यों है, अच्छा मेरे पास क्यों नहीं है. किसी का फ़ीचर ऐसे क्यों है, मेरे क्यों नहीं है. फ़लाँ को ये मिल गया, फ़लाँ को ये मिल गया. इतनी फजूल किस्म की बातों पर हम लोग हसद और दिल में बुग़्ज़ लेकर बैठ जाते हैं और अपने आप को अंदर से ही जला लेते हैं, अंदर से ही जो है ख़त्म कर लेते हैं. हासिद अपना आप खुद ही बिगाड़ता है. जिससे आप हसद कर रहे हो उसका कुछ नहीं जाना, उसका कुछ भी नहीं जाना. उसको अल्लाह ने देना है तो देना ही है, आप चाहे जो मर्ज़ी कर लें. आपको अगर अल्लाह ने ये तौफीक नहीं दी कि आपको जो अल्लाह ने दिया आप उसका शुक्र अदा कर लें, तो फिर आप इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि आप हासिद हैं. मेरे ख्याल से जो लोग हसद करते हैं वो बहुत बड़ी उनकी बदकिस्मती है. हम लोगों ने कभी भी इस बात पर रश्क नहीं किया, कभी भी इस बात पर हसद नहीं की कि फ़लान नमाजी है, फ़लाँ के पास इतना इल्म है, फ़लाँ ने लोगों के लिए इतनी आसानियाँ पैदा की हैं. हम फजूल बातों पर हसद करते हैं जो हमारे इख्तियार में भी नहीं है और अपना आप ऐसे ही हम जला रहे हैं. किसी ने कोई स्टेटस लगा दिया, हसद शुरू कर देते हैं. क्या पता वो अपने ड्राइंग रूम में बैठा हो, नीचे उसने कैप्शन कोई और दी हो. आप नेक्स्ट डे उठेंगे वहाँ चले जाएंगे और आप भी स्टेटस लगा देंगे. इतने मतलब जॉब के लिहाज से हसद है. किसी को ये क्यों मिल गया, किसी को वो क्यों मिल गया, फ़लाँ की जॉब यहाँ लग गई, मेरी क्यों नहीं लगी, मेरे फीचर्स ऐसे क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है. मतलब इन फजूल बातों पर हम आपस में हसद करते हैं. हम लोगों ने फ़िरौन और इब्लीस की जो है उनके दरमियान जो बातचीत हुई थी वो हम लोग सब ने पढ़ी होगी और सुनी भी होगी. करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग. जब इब्लीस जो है वो फ़िरौन के पास आया था और इब्लीस के हाथ में जो है वो अंगूर थे और उसने फ़िरौन से कहा था कि क्या कोई ऐसा है जो इन अंगूरों को मोतियों में बदल दे. तो फ़िरौन ने आगे से कहा था नहीं ऐसा तो कोई नहीं है, क्योंकि उसको भी अंदर से पता तो था ये तो सिर्फ रब की ज़ात ही कर सकती है, या अगर कोई इंसान भी कर सकता है तो वो अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं कर सकता. तो फिर इब्लीस ने क्या किया था, इब्लीस ने जादू के ज़रिए जो है उन अंगूरों को मोतियों में बदल दिया था, मोतियों की शक्ल दे दी थी. तो फ़िरौन बड़ा हैरान हुआ. इब्लीस ने उससे आगे से कहा कि देखो मैं ये करने की भी ताकत रखता हूँ,
لیکن پھر بھی میں نے خدائی کا ایٹ لیسٹ دعویٰ نہیں کیا جو تم کر کے بیٹھے ہوئے ہو. یعنی اس نے فرعون سے کہا تھا کہ میں تو جادو بھی کر سکتا ہوں, میں تو چیز کو بدل بھی سکتا ہوں, تم تو یہ بھی نہیں کر سکتے, پھر بھی تم خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہو. اتنے تم بیوقوف اور جاہل ہونے کے باوجود خدائی کا دعویٰ کرتے ہو. میں نے تو ایٹ لیسٹ یہ گناہ نہیں کیا. تو فرعون جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد فرعون نے کہا ابلیس سے کہ دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جو مجھ سے برا ہے, کیونکہ پتہ ان دونوں کو بھی تھا کہ ان کے کیا گناہ ہیں جو بہت بڑے ہیں, جن کی معافی نہیں ہے. فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. اس سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ فرعون جو ہے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, اور جو ابلیس ہے وہ تکبر میں آ گیا تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں, میں کیوں سجدہ کروں فرشتوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا تھا جنت سے. لیکن اس کے باوجود فرعون ابلیس سے کہتا ہے کیا مجھ سے بھی زیادہ برا ہے کوئی؟ تو ابلیس نے آگے سے کہا تھا ہاں تم سے بھی زیادہ برا کوئی ہے, انسان جو ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. آپ یہ سوچ لیں کہ ہم تو پھر فرعون سے بھی گئے گزرے ہیں نا. ابلیس نے کہا تھا وہ انسان جو اپنے ہی بھائی سے حسد کرے وہ ہم سے بھی زیادہ برے ہیں. تو پھر آپ سوچ لیں کہ ہم لوگ اس وقت کہاں کھڑے ہیں. ہم تو پھر فرعون کی کیٹیگری میں بھی نہیں آتے, ہم تو اس سے بھی زیادہ گناہگار نکلے. کیونکہ حسد کہنے کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے, لیکن آپ دیکھ لینا حسد کرواتا کیا ہے ہم سے, ہمیں اپنوں کے خلاف کر دیتا ہے. ہم اصل مقصد جو اس دنیا میں آنے کا تھا اس کو تو ہم بھول جاتے ہیں, لیکن حسد کی بنیاد پر ہم پھر ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں جو دوسروں کے پاس ہوتی ہیں کہ ہمیں مل جائے. ساری زندگی ہم اپنی جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے ہی برباد کر دیتے ہیں. ہمارے دین میں جو ہے نا دو لوگوں سے حسد کرنا, دو لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے. سب سے پہلا وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت سے نوازا ہے اور وہ اس دولت کو اللہ کی راہ میں ہی خرچ کرنے میں لگا ہوا ہے. اس انسان سے حسد کرنا جائز ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے, کیونکہ بڑا دل چاہیے ہوتا ہے اس میں بھی. ہم لوگ 10 روپے بھی خرچ کر لیں نا تو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کہیں کم تو نہیں ہو گئے. اور دوسرا وہ انسان جس کے پاس علم بہت زیادہ ہے اور وہ اس علم کو لوگوں کو بتا رہا ہے, لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہے اس علم کے ذریعے. ایسے دو لوگ, ان سے حسد کرنا, ان پہ رشک کرنا جائز ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا علم ہو, ہم لوگوں کو بتائیں, ہم لوگوں کو نفع پہنچائیں, لوگوں کو ہم سے کچھ فائدہ ہو. آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی انسان نیکی کا کام کر رہا ہے نا جس سے دوسروں کو فائدہ ہے, اس سے حسد کیوں نہیں کرتے آپ کہ کاش ہم بھی اس جیسے ہو جائیں, کاش اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی یہ کام کریں. ہم تو ان باتوں پر حسد کرتے ہیں, ہم اپنا آپ ہی تباہ کر رہے ہیں. ہماری خواہشات بھی ہمارے دل کی طرح چھوٹی سی ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے, ہمیں وہ مل جائے. مل بھی گیا تو کیا کرنا ہے, مل بھی گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے. obsession بھی ہے اگر کسی چیز کی تو وہ کب تک رہے گی. کبھی بھی انسان ایک جیسا نہیں رہ سکتا, کبھی بھی آپ ایک جگہ سٹک ہو کے نہیں رہ سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا ہے نا, آپ یقین کریں وہ بھی کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہوگا. آپ دیکھیں تو صحیح, آپ سوچیں تو صحیح, آپ اپنی نعمتوں کو گننا شروع کریں تو صحیح, آپ گنتے ہی رہ جائیں گے, آپ سے نہیں گنا جائے گا. ویڈیو کے آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم لوگوں میں سے کوئی بھی اس بیماری میں مبتلا ہے تو اللہ کرے ہم اس بیماری سے نکل جائیں, ہم راہ راست پر آ جائیں اور ہمارے پاس جو ہے ہم اسی میں خوش رہنا سیکھ لیں. اور آپ کو میں ایک ٹپ دینا چاہوں گی, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حسد کی بیماری سے نکل جائیں تو ایک ٹپ دینا چاہوں گی, بہت ہی پریکٹیکل ہے, آپ کر کے دیکھیے گا, آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. دیکھیں, باتیں کرنا چھوڑ دیں. اگر آپ کسی سے حسد کرتے ہیں نا, اس جیسا بن کے دکھائیں بس. آپ کو کسی سے حسد محسوس ہوتی ہے نا, اس کی کوالٹیز دیکھیں. ظاہر ہے کوالٹیز ہیں, آپ میں نہیں ہے تبھی تو آپ حسد کر رہے ہو. تو ایک کام کرو, آپ جس سے حسد کرتے ہو نا اس کی کوالٹیز دیکھو, اس کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دو. فلاں کے پاس اگر چلیں, فرض کریں صبح جلدی اٹھتا ہے, نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی, اور پڑھائی میں بہت اچھا ہے, یا اخلاق بہت اچھا ہے, اس کا اخلاق بہت اچھا ہے, لوگ متاثر ہوتے ہیں, آپ اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں. اور کیا کریں, وہی عادتیں اپنانا شروع کر دیں. پھر آپ کو فرق محسوس ہوگا, پھر تو آپ خود اس جیسے بن گئے نا. تو پھر حسد سے آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں نا. اپریشیٹ کرنا شروع کیا, اس کی کوالٹیز کو دیکھنا شروع کیا, ان کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا, تو آپ بھی اس جیسے ہو گئے. تو
تو پھر آپ حسد کس چیز کا؟ لوگوں کی اچھائیوں کو پک کریں اور ان پر عمل کرنا شروع کریں، خود کچھ کر کے دکھائیں، خود ان جیسا بن کے دکھائیں۔ حسد کا پھر نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف باتیں کرتے ہیں، ہم نے کرنا کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی سے حسد کر رہے ہو تو اس جیسے بن کے تو دکھاؤ، پھر بات بھی ہے، پھر مزہ بھی آتا ہے۔ انسان اگر پازیٹیو کمپٹیشن کسی سے کرے تو پھر مزہ بھی آتا ہے۔ یہ کیا بیٹھے بیٹھے آپ جل ہی رہے ہو، آپ میں اپنی تو کوئی کوالٹی ہے نہیں، اپنا تو کوئی کارنامہ ہے نہیں، تو پھر دوسروں سے کیا کر رہے ہو جل کے؟ اپنا ہی نقصان کر رہے ہو۔ ان کو تو اللہ نے پھر بھی نواز دینا، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بہتری کی طرف ہی لے کے جانا ہے، اور آپ پستی کی طرف ہی چلے جاؤ گے۔ ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم بات کو گہرائی میں نہیں سوچتے۔ اب آپ مجھے یہ بات بتائیں، اگر کوئی انسان بہت زیادہ امیر ہے، اس کے پاس بہت زیادہ فرض کریں دولت ہے، لیکن اس کی صحت اچھی نہیں ہے، اور آپ بھلے اس کے مقابلے میں اتنے امیر نہیں ہیں، آپ کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، لیکن آپ کی صحت بالکل پرفیکٹ ہے، آپ دنیا کی ہر چیز کھا سکتے ہیں، آپ دنیا کی ہر چیز ہضم کر سکتے ہیں، اور وہ جو بندہ ہے وہ بیچارہ کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ کھا بھی لے تو اس کو میڈیسن کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس پیسے ہیں، وہ میڈیسن خرید سکتا ہے۔ آپ کے پاس صحت ہے، آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کھا پی سکتے ہو، آپ سب کچھ کر سکتے ہو، تو پھر خوش قسمت زیادہ کون ہے، آپ ہیں یا وہ ہوا؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو جس حال میں ہے نا وہ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔